والسابقون الاولون، اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے ساتھ ہو گئے اخلاص کے ساتھ، والذین اتبعوہم یعنی ان کے بعد جو ایمان لائے مہاجر و انصار، وہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہ، والذین اتبعوہم سے مراد تابعین ہے۔ صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو حنیفہ تابعی ہے، رؤیتاً اور روایتاً۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ تابعی ہے رؤیتاً، صحابہ کو دیکھ چکے ہیں، روایت بھی کر چکے ہیں۔ تو شیخ محمد عابد سندھی مرحوم نے اس پر کتاب لکھی ہے، اور محمد ابن جعفر دیبلی نے اس پر کتاب لکھی ہے سلف میں، اور بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری کا دعویٰ اور چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ امام ابو حنیفہ 17 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام کے مسند میں ہے ولدت سنۃ 80، میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا ہوں، وحججت مع ابی سنۃ 96، 96 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا 15-16 سال کی عمر میں۔ فلما دخلت المسجد الحرام، جب مسجد حرام داخل ہوا، رأيت حلقۃ عظیمہ، میں نے ایک بڑا حلقہ دیکھا۔ قلت حلقۃ من، یہ کس کا حلقہ ہے؟ قیل لعبد اللہ ابن جزع الزبیدی الحارثی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جزع زبیدی حارثی درس دے رہے ہیں۔ فدنوت منہ، میں قریب چلا گیا۔ فقال یقول، اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کا فقہ حاصل کیا، اللہ دین و دنیا کے غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر نے توالی و تاسیس میں لکھا ہے کہ امام صاحب رؤیتاً تابعی ہے اور روایتاً تبع تابعی ہے۔ یہ محدثانہ تقیید ہے، اور ابن حجر کو دنیا جانتی ہے۔ یدر رجال الحنفیہ، شمس الدین سخاوی اس کے شاگرد نے عز اللامی میں لکھا ہے شیخنا الحافظ ابن حجر یدر رجال الحنفیہ، ہمارے استاد ابن حجر حنفیوں کا بہت نقصان کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں جب تک احناف کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک زمانہ تھا کہ حافظ ابن حجر کہا کرتے تھے یا لیت لو کنت حنفیہ، کاش کہ میں حنفی ہوتا۔ قیل لے، کیوں؟ قال لثلاث، 3 باتوں سے۔ لأنهم يصلون صلاة الفجر في الاسفار، اللہ فرماتے والصبح اذا اسفر، صبح تب ہو جب سفید ہو جائے، اور لأن فروعهم منتبعة عن اصولهم، اور ان کے فروع اصول پر بالکل فٹ ہے۔ شوافی کے اصول نہیں ہے تو فروع کہاں سے فٹ ہوگا؟ تیسری بات یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کا درود پڑھتے ہیں نماز میں، اور وہ اقوا فی الباب ہے۔ یہ 3 وجوہ سے ابن حجر کہا کرتے تھے یا لیت لو کنت حنفیہ۔ ذیل میں یہ لکھا گیا ہے، ذیول آئے ہیں مختلف۔ اس زمانے میں ایک شیخ تھا بہت بڑا، صوفی اور بزرگ تھا، اس کا نام تھا ابن برہان۔ اس کو دن دہاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی بیٹھے بیٹھے، اور ہم کلام ہو جاتا تھا۔ ابن حجر بھی وہاں آنے جانے لگے۔ ایک دن ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھئے، مجھ سے خوش ہے؟ ابن برہان نے کہا کہ نہ۔ کہا کیوں؟ کل لجنوح کا الی الحنفیہ، آپ حنفیوں کی طرف مائل ہو گئے، بس وہ دن ہوا، پھر موت تک کا دن ہوا۔ حافظ صاحب احناف کے جانی دشمن ہو گئے،
اس ذیل پر ذیل کوثری کا آیا ہے، کوثری نے اس پر ذیل لکھا ہے۔ یار دنیا میں بڑے نر ہوئے ہوں گے لیکن ترکیہ میں ایسا نر کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس پر لکھا اگر یہ حکایت صحیح ہے تو یہ حافظ کی جہل پر دلالت کر رہی ہے۔ وہ جو احناف کے سے متاثر تھا وہ تھا شرائع اور دلائل سے، وہ قطعی چیز ہے، اور خواب اور ابن برہان کا مشاہدہ کلھا خیالات و ظنیات لا تلتفت الیہا فی العلم والمناقب۔ ابن برہان کے خیالات کی کیا حقیقت؟ لو صحت هذه الحکایہ لتدل علی جہل الحافظ۔ یہ میں نے صرف فضلاء اور علماء کی اطلاع کے لیے ذکر کیا، اور لوگ اس واقعے سے لذت نہیں لے سکتے، نہ سمجھ سکتے اس کی قدر کو، یہ کیا سبق پڑھایا ہے۔ بس اتنا یاد رکھے طلباء جو مدرسوں کے کہ ابن حجر کا شاگرد شمس الدین سخاوی، اس نے اپنی کتاب الزواللامہ میں لکھا ہے کہ شیخنا ابن حجر یضر رجال الحنفیہ، ہمارے استاد رجال احناف کو نقصان دے رہا ہے۔ اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار اور وہ جو بعد میں آئے ہیں اخلاص کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ راضی اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہے ہی مطلوب، خداوند تعالیٰ کو ان کی رضا اور ان کی خوشی اللہ اس میں خوش ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے اور نبی کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، اور زندے کے ساتھ کلمات ترہیبیہ کہے جائے، علماء کے ساتھ، اور مرنے کے بعد رحمات بھیجی جائے۔ محدثین عموم کے قائل ہیں اور فقہاء کرام احتیاط کرتے ہیں، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ وہ تابعی ہے، اور والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ صحیح ہے۔ باقی شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری تبلیغ نصاب وغیرہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، یہ محدثانہ توسع ہے، تفقہ کے سراسر خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء دیوبند تو آداب کے بہت محتاط ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کیے ان کے لیے جنتیں تجری من تحت الانہار، تجری تحتها الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔